وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النور الأعظم فأوحى إلي ما شاء أن أوحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بڑے ہی فضل و کمالات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت ہی زیادہ انعام اور اکرام سے مالا مال کیا ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں امتیں آئیں، لیکن جو خصوصیات، جو امتیازات اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں وہ دیگر کسی امت کے نصیب میں نہیں آئے، اور انہی انعامات میں، انہی خصوصیات میں، انہی کمالات میں وہ واقعہ بھی ہے جس کا تذکرہ پچھلے ہفتے سے آپ کے سامنے چل رہا ہے، جس کو ہم واقعہ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ انسانی عقل کی پہنچ سے بہت ہی دور، تمام حساب و کتاب کے ہندسوں سے آگے چل کر، اور انسانوں جناتوں کی عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ، کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فتنۃ للناس کہا ہے۔ آزمائش کی چیز ہے وہ، آزمائش کی چیز اللہ نے اس کو اس لیے فرمایا ہے کیونکہ اس کو وہی تسلیم کر سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو۔ اگر اس چیز کو آپ عقل کی بنیاد پر پرکھیں گے تو انکار کر دیں گے۔ تو بہرحال پچھلے ہفتے آپ کے سامنے واقع معراج کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس تک کے سفر کا تذکرہ آیا تھا۔ یعنی مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہوا وہاں تک کا تذکرہ آیا تھا، اور بات پوری بھی نہیں ہو پائی تھی، وقت مکمل ہو گیا تھا۔ آج کی اس مجلس میں میں صرف ان واقعات کا تذکرہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی مجلس میں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے اور جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں جنت اور جہنم کے اندر، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ آئے گا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 پیالے پیش فرمائے۔ ان میں سے ایک پیالہ فرمایا اوتیت قدحا من لبن، ایک پیالہ جو ہے وہ دودھ کا تھا اور دوسرا پیالہ جو ہے وہ شراب کا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخترت اللبن، میں نے دودھ والے پیالے کو اختیار کیا۔ یعنی 2 پیالے پیش کیے گئے، میں نے دودھ والے پیالے کو اختیار کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت کی طرف ہدایت عطا فرمائی، کہ اللہ نے آپ کو دین فطرت کے ساتھ بھیجا ہے، ایسا دین جو لوگوں کے مزاج کے مطابق ہے،
ایسا دین جس میں لوگوں کی فطرتوں کا، طبیعتوں کا لحاظ کیا گیا ہے۔ آپ نے دودھ اختیار کر کے اسی فطرت کو اختیار کیا ہے۔ کیوں؟ وَلَوِ اخْتَرْتَ الْخَمْرَ، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو لغوت امتو کا، تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو پیالے پیش کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اور دودھ پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انبیاء علیہ السلام کی جو زیارت کی بات آتی ہے، بعض روایتوں میں قبروں میں بھی زیارت کی بات مل رہی ہے، بعض روایتوں سے بیت المقدس میں زیارت کی بات مل رہی ہے، اور بعض روایات سے آسمانوں میں بھی زیارت کی بات مل رہی ہے، تو اس میں ہمارے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جہاں چاہے جس کو چاہے پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو جمع فرمایا، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، بات چیت ہوئی، دعا سلام ہوئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اذان کہی، اور اذان کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام نے اذان کے دوران وہ جملہ بولا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اس جملے کو دہرایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ مکمل فرمایا جو عالم ازل میں لیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس وعدے کا، اس عہد کا، اس میثاق کا تذکرہ کرتے ہوئے تیسرے پارے میں فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اس آیت کی تفصیل میں جائیں گے تو اصل بات رہ جائے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں تم کو نبوت، رسالت، شریعت، کتاب اس شرط پر دوں گا کہ میرے آخری نبی پر تم کو ایمان لانا پڑے گا، میرے آخری نبی پر تمہیں ان کا کلمہ اختیار کرنا پڑے گا، ان کی حکومت کو، ان کی شریعت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ نے اس وعدے کو اس واقعے میں پورا فرمایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو تمام کے تمام نبیوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر اللہ کے اس وعدے کی تکمیل کی۔ اس میں تمام نبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا۔ نماز کا وقت ہوا تو اب انبیاء علیہ السلام سارے موجود ہیں اور سبھی انتظار میں ہیں کہ اتنی مقدس جماعت ہے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا مجمع ہے، مجھے امامت کا شرف مل جاتا تو کیا بات ہوتی۔ آدم بھی انتظار میں ہیں، نوح بھی انتظار میں ہیں، ابراہیم بھی انتظار میں ہیں، ہر نبی اسی خواہش میں ہے، لیکن ہمت کسی کی نہیں ہو رہی آگے بڑھنے کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ چلیے لوگوں ان کو نماز پڑھائیے۔ آپ نے ان کو نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ امام الانبیاء بھی بن گئے، نبیوں کے امام بھی بن گئے، کیونکہ تمام نبیوں نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا جو یہ اجتماع تھا، وہاں پر وہ جسم اور روح مکمل جیسے ہم اور آپ موجود ہیں اسی طرح کا اجتماع تھا۔ ایسا نہیں کہ صرف روحیں جمع کر دی گئی تھی، جسم اور روح کے ساتھ ان کا اجتماع تھا۔ اس کے بعد جب نماز ہو گئی، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ نے جن لوگوں کو نماز پڑھایا ہے یہ کون لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آپ نے ان کی امامت کی ہے اور انہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، آپ امام الانبیاء ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ نبیوں نے خطبے بیان کیے، ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک خطبہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی خلیلا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے خلیل بنایا، وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، اور مجھے سلطنت عطا فرمائی، عظیم ملک عطا کیا، وَجَعَلَنِي إِمَامًا لِلنَّاسِ، اور اس نے لوگوں کا مجھے امام بنایا ہے اور لوگوں کو میرے پیچھے لگایا ہے، مجھے امتوں کا سردار بنایا ہے، اور اللہ نے نمرود کی آگ کو میرے واسطے ٹھنڈا کیا ہے۔ چند باتیں ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کلیم بنایا ہے، براہ راست مجھ سے کلام کیا ہے،
مجھے تورات عطا فرمائی ہے، اور فرعون اور اس کی قوم کو میرے ہاتھوں پر غرق فرمایا ہے، میرے واسطے سمندر میں اس نے راستے بنائے ہیں، اور اللہ نے میری امت میں سے وجعل من امتی قوم یہدون بالحق وبہ یعدلون، جو حق کے مطابق ہدایت کو اپناتے ہیں اور انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو میری امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے خطبہ بیان فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عظیم سلطنت عطا فرمائی، وسخر لی الجبال والطیر، اور اللہ نے میرے لیے پرندوں کو اور ہوا اور جو ہے پہاڑوں کو مسخر کیا، وہ میرے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ وَأَلَانَ لِلْحَدِيدِ، اور میرے واسطے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا۔ انہیں چند انعامات کا داؤد علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنی نعمت اپنا خطبہ بیان فرمایا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے الذی اعطانی ملکا عظیما، جس نے مجھے عظیم سلطنت سے نوازا، اور میرے واسطے اس نے ہواؤں کو اور پرندوں کو اور جناتوں کو انسانوں کو مسخر کیا، اور میرے واسطے ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی عطا ہوئی، جناتوں پر حکومت تھی، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، اور تمام مخلوقات ان کی حکومت میں تابع ہوتی تھی، پرندے چرندے، یہاں تک کہ چونٹی کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی کہ اس کے بعد ایسی سلطنت کسی کو نہیں ملی، کیونکہ دنیا میں جو بادشاہ آتے ہیں ان کی حکومت انسانوں پر ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کی حکومت تمام مخلوقات پر تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا خطبہ بیان فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا روح اور کلمہ بنایا، مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور میرے ہاتھوں پر مردوں کو زندہ فرمایا، اور میرے ہاتھوں کے ذریعے میرے ہاتھوں پر کئی بیماروں کو شفا عطا فرمایا، مادرزاد اندھوں کو، کوڑھیوں کو، اپاہجوں کو، معذوروں کو اس نے اچھا کیا، اور مجھے بڑی عظیم جو ہے سلطنت سے مالا مال کیا، اور مجھے آسمانوں کی طرف زندہ اٹھایا۔ یہ چند باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ بیان فرمایا۔ الحمدللہ الذی جعلنی حبیبا وخلیلا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے حبیب بنایا، اپنا خلیل بنایا، مجھے قرآن عظیم عطا فرمایا، اور مجھے اول اور آخر تمام لوگوں کا نبی بنایا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف اس نے نبی بنا کر بھیجا، اور میرے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا، میری امت کو تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا، میری امت کو اولین بھی کہا آخرین بھی کہا۔ اولین اس لیے کہا کہ جنت میں داخلے کے وقت سب سے پہلے میری امت جائے گی، آخرین اس اعتبار سے کہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے مقام جو ہے سب سے پیچھے آنے کا ہے، کہ دنیا میں جب آئے ہیں تو سب سے پیچھے آئے ہیں، جنت میں جائیں گے تو سب سے آگے جائیں گے۔ اور اللہ نے مجھے فاتح بنایا ہے، مجھے اول اور آخر بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے اول اس طرح بنایا ہے کہ کائنات کی جب تخلیق کا موقع آیا تھا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تھا، لیکن آخر اس اعتبار سے ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا اللہ نے سلسلہ شروع فرمایا تو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں مجھے سب سے آخر میں رکھا۔ اور بھی چند اوصاف کا اللہ تبارک و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، ان میں سے ایک تذکرہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیا ہے، کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر میرا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ خطبے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے۔ اس کے بعد براق، جو جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے، ایک نورانی سواری تھی۔ ایک بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ براق سے ہی اگلا سفر شروع ہوتا ہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے آسمان سے ایک سیڑھی اتاری گئی جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے معنی ہیں سیڑھی کے۔ عروج عربی زبان میں جو آتا ہے، عروج کے معنی ہے اوپر کو جانا، بلندی کی طرف جانا۔ تو معراج کہتے ہیں جس چیز کے ذریعے بلندی کی طرف جایا جائے، تو معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے۔ تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سیڑھی لائی گئی، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہی براق کے ہی ذریعے جبرائیل علیہ السلام لگام اس کی تھامے ہوئے تھے اور آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے دروازے بنائے ہیں، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما کہ لا تفتح لهم ابواب السماء،
ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، تو دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر جو آسمان، پہلے آسمان کا جو فرشتہ ہے اس کا نام اسماعیل ہے، اس نے پوچھا کہ کون آئے ہیں آپ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو وہ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا، یہ ادب معلوم ہوا کہ جب کسی کے گھر میں جائیں، کہیں پر جائیں تو دروازہ کھٹکھٹائیں تو اندر سے پوچھا جائے کون ہے، تو نام بتانا چاہیے کہ میں فلاں آیا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں آیا ہوں، کیونکہ آپ میں کرتے رہیں گے، سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کون ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، شاید جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو یہ کہنے لگے کہ میں ہوں۔ تو جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون؟ تو یہ پھر کہنے لگے میں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں کر رہے ہو؟ نام بتاؤ کون ہو۔ تو یہ ادب ہے، طریقہ ہے یہ کہ جب کسی کے گھر میں جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دروازے کو جب کھٹکھٹائیں تو نام بتانا چاہیے کہ میں فلاں آیا ہوں، تاکہ گھر والوں کو بھی اطمینان ہو جائے کہ جو آنے والا ہے اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خیر، دروازہ کھولا گیا، فرشتے نے استقبال کیا، اور جب پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد آپ کا استقبال کیا، یہ کہہ کر کے مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میرے پیارے بیٹے اور میرے اچھے نبی کا استقبال ہے، آپ کو خوش آمدید ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے پاس دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ روحیں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی جو داہنی طرف جو روحیں ہیں، ان کے وہ اولادیں ہیں جو جنت میں جانے والی ہیں، جب ان کی طرف ان کی نظر پڑتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور ان کے جو بائیں طرف جو روحیں ہیں وہ جہنمی لوگوں کی روحیں ہیں، جب ان کی طرف ان کی نظر پڑتی ہے تو غمگین ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب کے والد ہیں، اولاد جہنم میں جائے گی تو باپ کو تو رنج ہوگا ہی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں پر بھی دروازہ کھٹکھٹانے کے وقت وہی سارے معاملات پیش آتے ہیں۔ اب یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، یہ کہہ کر کے مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بالاخ الصالح، پیارے بھائی اور پیارے نبی، آپ کو خوش آمدید ہے، آپ کا استقبال ہے۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر اسی طرح یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر جو ہے ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر چند مخصوص نبیوں سے ملاقات کروائی۔ بیت المقدس میں جب ملاقات ہو رہی ہے تو سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، لیکن جب آسمانوں پر ملاقات ہو رہی ہے تو چند نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان سے ملاقات میں بڑی حکمتیں ہیں، کچھ راز کی باتیں۔ یہ ایک اتفاقی بات نہیں کہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات کا راز یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا تھا، پھر آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، آپ دنیا میں آئے، کئی سو سال تک روتے رہے، اس کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ کیا مجھے اس جنت میں دوبارہ جانے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا بے شک ملے گا۔ تو آدم علیہ السلام سے ملاقات میں راز یہ ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو ان کے اصلی گھر سے نکال کر کے دنیا میں بھیجا گیا تھا، پھر واپسی کی راہ مل گئی ان کو، ایسی ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی، آپ کو اپنے وطن سے بے دخل کیا جائے گا، بے گھر کیا جائے گا، لیکن پھر وقت لوٹ کر کے آئے گا کہ وہ مکہ پھر آپ کے قبضے میں آئے گا، واپس آپ کی حکومت وہاں پر قائم ہوگی۔ آپ جانتے ہیں فتح مکہ اس کا نتیجہ ہے۔ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات جو ہوئی اس میں راز یہ ہے کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں انبیاء علیہ السلام وہ ہیں جن کو یہودیوں کی دشمنی کا بڑا سخت سامنا کرنا پڑا۔ یہودیوں سے
بہت پریشانیاں اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ یہودیوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گھر کا محاصرہ بھی کیا، لیکن اللہ نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اس میں راز یہ ہے کہ جیسے عیسیٰ اور یحییٰ کے یہودی دشمن ہیں، آپ کے بھی دشمن بنیں گے۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں یہودیوں نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی، کبھی بنو نذیر کے محلے میں، کبھی خیبر میں آپ کو زہر دیا گیا، کبھی مدینے کے یہودی جا کر کے پورے عرب کے لوگوں کو جمع کر کے لاتے ہیں، جس کے نتیجے میں غزوہ احزاب پیش آتا ہے، کئی ہزار کافروں کا لشکر مدینے کو آ کر گھیر لیتا ہے۔ کئی مرتبہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، ایسے ہی آپ کی حفاظت فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا اقربکم لعیسیٰ ابن مریم، کہ میں تم میں سب سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم کے قریب ہوں۔ لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آدم سے شروع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام تک آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آتا ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ کے درمیان اور عیسیٰ کے درمیان بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ کا عیسیٰ علیہ السلام سے ایک تعلق ہے، اور اس تعلق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے قریب، آئندہ زمانے میں، قرب قیامت میں، جب امت کو سب سے بڑے فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا، امت سب سے بڑے فتنے سے دوچار ہوگی، جس کو ہم دجال کے فتنے کے نام سے جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے نجات دلانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مصلح کی حیثیت سے، ایک مجدد کی حیثیت سے، ایک امتی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے، پوری دنیا میں اسلام کو غالب کریں گے، یہودیوں کا خاتمہ فرمائیں گے، اور دجال کو قتل کریں گے، اور جو بھی دشمنان اسلام ہیں ان کا خاتمہ کریں گے۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا، یوسف علیہ السلام کو اتنے خوبصورت تھے کہ فرمایا کأنہ اعطی شطر من الحسن، ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا گیا، گویا کہ کائنات میں ایسا حسین کسی کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، حسن اور جمال کا مجسم تھے یوسف علیہ السلام۔ تو یوسف علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، ایک تو آپ نے ان کے حسن کا تذکرہ فرمایا، ان کے حسن کے تذکرے میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ کائنات میں سب سے بڑا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہوا ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ان کو بہت بڑا حسن عطا کیا گیا، تو کیا ان کا حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے بھی بڑا ہوا ہے؟ علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورتی دی گئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے نور کے ٹکڑے کر کے دنیا والوں کو خوبصورتی دی گئی ہے، تو آپ کی خوبصورتی کا دنیا والوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی ہے وہ دنیا والوں کے مقابلے میں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں ہر فرد بہت ہی حسین و جمیل ہوتا ہے۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو اپنی قوم میں احسن اور اجمل بنایا ہے، صورت کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت اور آواز بھی بڑی حسین، اور فرمایا تمہارا یہ نبی سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت آواز والا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے زیادہ ہے۔ دوسری ایک روایت اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخی یوسف صبیح وانا املح منہ، فرمایا میرے بھائی یوسف جو ہیں وہ صبیح ہیں۔ صبیح کہتے ہیں جو بہت زیادہ سفید ہو، جیسے سفید چونا ہوتا ہے، سفید انڈا ہوتا ہے، اس کو صباحت کہتے ہیں، بالکل سفیدی جس کے اندر پائی جائے۔ تو یوسف علیہ السلام بالکل گورے چٹے ہیں، یعنی بالکل سفیدی والے ہیں، اور ملیح اس کو کہا جاتا ہے جس میں سفیدی کے ساتھ ساتھ سرخی بھی شامل ہو۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف صبیح ہیں اور میں ان سے زیادہ ملیح ہوں۔
صبیح اور ملیح میں فرق یہ ہے کہ خالص سفیدی میں اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے جتنی خوبصورتی سفیدی کے ساتھ سرخی میں ہوتی ہے۔ ایک چیز ایسی جو صرف سفید ہے اتنی دلکش معلوم نہیں ہوتی ہے، دوسری خوبصورتی ایسی ہے جس میں سفیدی کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا گلابی کلر بھی آ رہا ہو، گلابوں کی جیسی رنگت آ رہی ہو، اور آپ کے چہرے کو جو بیان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے گلابی تھا، آپ کا حسن جو ہے ایسا تھا کہ آپ سفیدی کے ساتھ ساتھ سرخی بھی لیے ہوئے تھے، جب غصہ ہوتے تھے تو چہرہ لال ہو جاتا تھا غصے کی وجہ سے، تو اس حسن میں زیادہ کشش ہوتی ہے اس حسن کے مقابل میں جو خالص سفیدی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ تیسری ایک روایت اور ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، کہ اگر زلیخا کی محل کی عورتوں نے میرے نبی کی پیشانی کو دیکھ لیا ہوتا، ان عورتوں نے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی اور کہنے لگی تھی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اتنا خوبصورت انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، ایسا حسن اور جمال کا پیکر ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، کہ زلیخا کی ان عورتوں نے، زلیخا کی ان مصاحبات نے، زلیخا کی محل کی ان رانیوں نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھ لیا ہوتا، آپ کے چہرے کا دیدار کر لیا ہوتا، جو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں، فرمایا لآثرن بقطع القلوب علی الایدی، فرمایا وہ اپنے دلوں کو، اپنے ہاتھوں کی جگہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتے۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات کیوں کروائی گئی اس میں بھی ایک راز ہے۔ راز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، پھر تاجروں کے ہاتھ فروخت کیا، مصر لائے گئے، جیل میں ڈالے گئے، پھر ایک وقت آیا کہ مصر کے بادشاہ بنائے گئے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہی بھائی لوگ محتاج اور مسکین اور ضرورت مند بن کر کے یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ اس میں ایک راز ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا، آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گی، آپ کو بھی ستائے گی، پریشان کرے گی، آپ اپنے ملک سے نکالے جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے جا کر کیا کہا تھا، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، 2-3 سفر ہو چکے ہیں، تیسرے سفر میں جا کے بھائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ چند چیچڑے لائے ہوئے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، روپے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں غلہ نہیں ہے، ہم محتاج ہو گئے ہیں، بھوک کے شکار ہیں، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، آپ ہمارے پر مہربانی کیجئے، ہمارے پر صدقہ کیجئے، کیونکہ آپ اچھے معلوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے آپ کو ظاہر فرمایا اور فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، تم کو پتہ نہیں تھا۔ اب وہ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو یوسف کا کیا پتا، ہم نے تو اس کو بیچ دیا تھا، وہ کہیں گیا ہوگا، غلامی کی زندگی گزار رہا ہوگا، وہ مصر کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے۔ لیکن جب چہرے کو دیکھتے ہیں، خد و خال میں غور کرتے ہیں، نین اور نقش کو دیکھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں، یعنی وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، تاجروں کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، جس کو ہم نے غلام بنا کر کے بیچ دیا تھا، آپ وہی یوسف ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں انا یوسف، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے پر احسان کا معاملہ کیا، تم نے تو ہمارا برا چاہا، لیکن اللہ نے احسان اور اکرام کا معاملہ کیا کہ اللہ نے مجھے مصر کی سلطنت عطا فرما دی۔ اب بھائی لوگ کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو بڑا انعام سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو بڑی خصوصیات اور ترجیحات سے مالا مال کیا ہے۔ ان کننا لخاطئین، ہم غلط تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا،
ہم مجرم ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ اچھے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کی خوبی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کوئی لعن طعن نہیں کیا، ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، کچھ بھی ان کو نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ شیطان نے بھڑکا دیا تھا ان کو، اور کیا کہا؟ یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ قالوا تاللہ لقد اثرک اللہ علینا وان كنا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، میں تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرنے والا، تمہیں کوئی سزا نہیں دینے والا۔ پاور میں تھے، مصر کے بادشاہ تھے، جو چاہے سزا دے سکتے تھے، ایک ایک جرم کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ جاؤ، تم سے میں کوئی بدلہ نہیں لیتا، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ زیادہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا۔ بعینی یہی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا کہ جو مکے والے جنہوں نے صحابہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا کہ آپ لوگ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور مدینہ پہنچانا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا۔ جس مکے کو نبی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مکے کے باہر نکل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا تھا؟ واللہ انک لاحب البلاد الی، خدا کی قسم تو میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بہتر ہے، میں تجھ سے دور نہیں جانا چاہتا، میں تجھ سے نکلنا نہیں چاہتا۔ لو کہ اگر میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو ما خرجت، میں تجھ سے دور نہیں جاتا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہونے کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مکے کے لوگ مجرم بن کر کے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو سفیان نے بڑھ کر کے وہی جملہ کہا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ تاللہ لقد اثرک اللہ علینا وان كنا لخاطئین، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے جرم ہوا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، آپ کو ستایا ہے، آپ کے صحابہ کو ستایا ہے، نہ مکے میں سکون سے رہنے دیا ہے، نہ مدینے میں سکون سے رہنے دیا۔ جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو وہاں پر بھی جنگ مسلط کر کے رکھی ہم نے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن آپ تو شریف ابن شریف ہیں، آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں اور شریفوں سے شرافت ہی کی امید کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے آج وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہارے کسی جرم کا حساب نہیں لیا جائے گا، تمہاری کسی غلطی کی سزا تم کو نہیں دی جائے گی، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اللہ تمہیں معاف فرمائے، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد۔ سب کو معاف کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں یہ حکمت تھی۔ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ اس میں آپ کے رفع مکانی کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے ادریس کو ہم نے بلند مقام عطا کیا، ان سے بھی بلند مقام ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں۔ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں حکمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو نجات دلا کر کے فرعون کے ظلم سے فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت فلسطین کے اوپر عمالقہ کا قبضہ تھا، قوم عمالقہ کی حکومت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے جا کر جہاد کرو اور بیت المقدس کو آزاد کرواؤ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع علیہ السلام نے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ گویا کہ اس میں اشارہ ہے کہ آپ کے خلفاء کے ذریعے بیت المقدس کو آزادی دلائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوشش کی، تبوک تک آپ تشریف لے گئے لیکن بیت المقدس تک جانا نصیب نہیں ہوا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوتا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام سے وہاں پر ملاقات ہوئی تو جب موسیٰ علیہ السلام سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کی لأنہ غلاما بعث بعدی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ نوجوان جو میرے بعد نبی بنایا گیا ہے اور جس کی عمر بہت کم ہے، ابھی نوجوانی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام 150 سال تک دنیا میں رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 63 سال زندہ رہے دنیا میں، وہ بھی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو بڑا مختصر وقت۔
تو کیا کہنے لگے کہ یہ نوجوان جس کو میرے بعد نبی بنایا گیا ہے، وَإِنَّ أُمَّتَهُ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَكْثَرَ مِنْ أُمَّتِي، اور ان کو امت میری امت سے کثیر تعداد میں جنت میں جائے گی. مجھے اپنی امت کی نالائقی پر افسوس ہو رہا ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت نے میری اس طرح اتباع نہیں کی، پیروی نہیں کی جس طرح ان کی امت ان کی پیروی کرے گی اور جنت میں سب سے زیادہ داخل ہونے والی بنے گی. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنتیوں کے 120 صفوں میں 80 صفیں اس امت کے ہوں گے. تو 1,24,000 نبیوں کی ایک صف ہے اور دوسری طرف ایک نبی کی امتیوں کی اتنی صف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا کہ مررت بنبی معه رجل ومعه رجلان، کسی نبی کے اوپر ایک آدمی ایمان لایا ہوا ہے، کسی نبی کے اوپر 2 لوگ ایمان لائے ہیں، کسی نبی کے اوپر چند لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں. فَإِذَا رُفِعَ عَلَيْهِ سَوَادٌ عَظِيمٌ، پھر میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت سامنے لائی گئی. تو میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون لوگ ہیں؟ امتی ھذی، کیا یہ میری امت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ارفع راسک، ذرا سر اٹھائیے اوپر. تو میں نے دیکھا فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑی جماعت ہے کہ جس نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا ہے. یہاں سے دیکھتے چلے جائیں وہاں تک دیکھتے چلے جائیں، ہر طرف انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں اور اللہ کا اتنی بڑی تعداد ہے کہ آسمان کے کنارے بھر گئے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت ہے، اور ان لوگوں میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے کہ ان سے پوچھا تک نہیں جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو. میدان محشر میں جائیں گے، ان سے کہا جائے گا جاؤ جنت جاؤ جنت جاؤ. اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس امت میں 3 لپ اس کو کہتے ہیں، 3 لپ اس امت میں سے بھر کر کے جنت میں ڈال دیں گے. اب وہ اللہ تعالیٰ کا لپ کتنا بڑا ہوگا، اللہ کی ذات کا ہم اندازہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو ہم کس طرح محدود کر سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات تو غیر محدود ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لپ میں پوری امت کو اٹھا کے ڈال دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے اتنے لوگ بغیر حساب کے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ 3 لپ اٹھا کے ڈالیں گے، اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لا یکتوون، یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے ہیں بدن میں. بہت سے لوگ بدن کو گدواتے ہیں نا، ٹیٹو بنواتے ہیں، داغ لگواتے ہیں، فرمایا یہ وہ کام نہیں کرتے ہیں. اور فرمایا ولا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں. بہت سے لوگ جھاڑ پھونک کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، تو فرمایا وہ لوگ ایسا کرنے والے نہیں ہوں گے. ولا یتطیرون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں کر لیتے ہیں. بدشگونی کا مطلب یہ کہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے. آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں. کوئی پرندہ بولے تو منحوس ہے، بلی رو دے تو منحوس ہے، کتے کے رونے کی آواز آ گئی تو منحوس ہے، کوئی مہینہ منحوس بنا دیتے ہیں، کسی دن کو منحوس بنا دیتے ہیں. تو فرمایا بغیر حساب جانے والے جنت میں وہ لوگ ہیں جو کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں، کسی چیز کی نحوست کا عقیدہ ان کے اوپر ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہونے والا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوگا. یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے. بلی کے راستہ کاٹنے سے، کسی پرندے کے بولنے سے، الو کی آواز نکالنے سے، کتے کے رونے سے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. فرمایا وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو چاہا ہے وہی ہوا ہے، جو چاہا ہے وہی ہو رہا ہے، جو چاہے گا وہی ہوگا. وہ یہ عقیدہ جن کا ہوگا وہ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہوں. تو یہ چند واقعات آپ کے سامنے آئے، اور وقت چونکہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اس لیے انشاءاللہ ابھی اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا، اور اگلی مجلسوں میں معراج کے ان واقعات اور مشاہدات کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قدرت کے حیرت انگیز کارناموں کو، عجائبات کو دکھایا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم سعادت سے آپ کو مالا مال فرمایا کہ جو سعادت نہ تو کسی نبی کے حصے میں آئی، نہ کسی فرشتے کے حصے میں آئی، کہ جبرائیل جیسا فرشتہ بھی
ایک مقام پر پہنچ کر کے عاجزی ظاہر کر دیتا ہے، آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں آگے جانے کی کوشش کروں گا تو میں نور کی تجلی سے جل کے خاک ہو جاؤں گا، لیکن ان ساری چیزوں کو پار کرتے ہوئے، حجابات کو طے کرتے ہوئے، سدرۃ المنتہا، صریف الاقلام، عرش اور کرسی، ساری چیزوں کو پار کرتے ہوئے اللہ کی ذات تک پہنچتے ہیں، اور اتنا پہنچ جاتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنے قریب سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔ رأیت النور العظم، خطبے میں نے جو حدیث آپ کو پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نور اعظم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، میں نے نور اعظم کو دیکھا، فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ مَا شَاءَ أَنْ أَوْحَىٰ، اللہ نے جو چاہا میری طرف وحی فرمائی۔ تو چونکہ وقت کی قلت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بات مکمل نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے انشاءاللہ اب اس سلسلے کو اگلے ہفتے بھی جاری رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب